آپ سن رہے ہیں کتاب کہانی۔ آج ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ایسی جگہ کی معلومات فراہم کرے گی جو بہت حیرت انگیز اور انوکھی ہے۔ تو چلیے تیار ہو جائیے۔ اچھا، ذرا سوچئے ایک ایسی جگہ کے بارے میں جو ہے تو آج کی جدید دنیا میں، لیکن چلتی ایک قدیم طرز حکومت پر ہے۔ جنوبی افریقہ کے بیچوں بیچ یہ چھوٹا سا ملک ہے اسواتینی۔ اور یہ منفرد کیوں ہے؟ کیونکہ یہ پورے افریقہ کی آخری مکمل بادشاہت ہے۔ جی ہاں، پورے افریقی براعظم میں یہ وہ واحد جگہ ہے جہاں آج بھی بادشاہ کے پاس مکمل اختیارات ہیں، اور یہی وہ ایک چیز ہے جو اسواتینی کو دنیا کے نقشے پر ایک بالکل الگ پہچان دیتی ہے۔ اور ایک دلچسپ بات، 2018 تک اسے سوازی لینڈ کہا جاتا تھا۔ پھر آزادی کی 50ویں سالگرہ پر بادشاہ نے اس کا نام بدل کر اسواتینی رکھ دیا۔ اس کا مطلب ہے سوازیوں کی سرزمین۔ ویسے اس تبدیلی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ لوگ اکثر سوازی لینڈ کو سوئٹزرلینڈ سمجھ لیتے تھے۔ اگر اس کے نقشے کو دیکھیں تو یہ جنوبی افریقہ اور موزمبیق کے درمیان گھرا ہوا ایک چھوٹا سا ملک ہے، مطلب اس کا کوئی ساحل نہیں ہے، لیکن اپنے چھوٹے سائز کے باوجود یہاں پہاڑوں سے لے کر خشک میدانوں تک ہر طرح کے موسم اور علاقے ملتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ بادشاہت آخر بنی کیسے؟ آئیے ذرا اس کی تاریخ میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ نو آبادیاتی دور سے گزر کر خود مختاری تک کیسے پہنچی۔ تو دیکھیے، اس ملک کی کہانی 18ویں صدی میں شروع ہوئی، جب نگوان سوئم کی قیادت میں سوازی بادشاہت کی بنیاد رکھی گئی۔ پھر 1906 میں یہ برٹش کنٹرول میں آ گئی، لیکن 6 سپٹمبر 1968 کو اس نے اپنی مکمل آزادی واپس حاصل کر لی، اور جیسا کہ ہم نے دیکھا، حال ہی میں 2018 میں اس کا نام باضابطہ طور پر اسواتینی رکھ دیا گیا۔ اچھا، یہ تو ہوئی تاریخ، لیکن ایک مکمل بادشاہت آج کی دنیا میں آخر کام کیسے کرتی ہے؟ چلیں اس کے منفرد سیاسی ڈھانچے کو سمجھتے ہیں۔ یہاں کا نظام حکومت بہت ہی الگ ہے۔ اسے ڈائارکی یا دوہری بادشاہت کہتے ہیں۔ مطلب یہاں 2 سربراہ ہیں۔ ایک طرف ہے بادشاہ نگوئن یاما یعنی شیر، جو انتظامی سربراہ ہیں، اور دوسری طرف ہے ملکہ ماں نندلووکاتی یعنی ہتھنی، جو روحانی اور قومی سربراہ ہیں۔ یہ صرف نام نہیں ہے، بلکہ یہ طاقت کا ایک روایتی توازن ہے جو بادشاہ کے اختیارات کو بھی چیک میں رکھتا ہے۔ اور اب آتی ہے یہاں کی سیاست کی سب سے حیران کن بات۔ سیاسی جماعتوں پر انتخابات میں حصہ لینے پر مکمل پابندی ہے۔ جی بالکل، یہی ایک اصول پورے سیاسی نظام کی بنیاد ہے۔ تو جب پارٹیاں ہی نہیں ہیں تو الیکشن کیسے ہوتا ہے؟ اس کے لیے ان کا اپنا ایک سسٹم ہے، تن کھنڈلا۔ یہ 3 مراحل میں کام کرتا ہے۔ سب سے پہلے مقامی سطح پر لوگ ہاتھ اٹھا کر امیدوار نامزد کرتے ہیں، پھر خفیہ ووٹنگ سے اپنا مقامی نمائندہ چنتے ہیں، اور آخر میں یہ جیتے ہوئے نمائندے پارلیمنٹ کی سیٹ کے لیے مقابلہ کرتے ہیں۔ اس طرح یہ یقینی بنایا جاتا ہے کہ نمائندے کسی پارٹی کے نہیں بلکہ اپنے لوگوں کے وفادار ہوں۔ سیاست سے ذرا ہٹ کر دیکھیں تو اس بادشاہت کی اصل طاقت اس کی ثقافت میں چھپی ہے۔ یہاں روایات صرف ماضی کا قصہ نہیں ہے، بلکہ قوم کے دل کی دھڑکن ہے۔ ملک کا سب سے بڑا اور اہم ثقافتی تہوار ہے انسوالا۔ اسے بادشاہت کی تقریب کہنا زیادہ ٹھیک ہوگا۔ یہ سالانہ جشن بادشاہ اور قوم کے رشتے کو مضبوط کرتا ہے، اور یہ صرف فصل کاٹنے کا کوئی عام تہوار نہیں، بلکہ اس سے کہیں گہرا ایک روحانی اور قومی واقعہ ہے۔ پھر ایک اور مشہور تقریب ہے اومالانگا ریڈ ڈانس۔ یہ 8 دن چلتی ہے۔ اس میں غیر شادی شدہ اور بے اولاد لڑکیاں ملکہ ماں کو سرکنڈے پیش کرتی ہیں۔ اس کے پیچھے مقصد پاکیزگی کا تحفظ، ایک طرح سے خراج تحسین پیش کرنا اور آپس میں یکجہتی کو فروغ دینا ہے۔ لیکن روایات پر مبنی یہ دنیا 21ویں صدی کے چیلنجز سے کیسے ٹکراتی ہے؟ یہی وہ کشمکش ہے جو آج کے اسواتینی کی اصل حقیقت ہے۔ ذرا ملکی معیشت پر نظر ڈالیں۔ سروسز کا شعبہ تقریباً آدھا حصہ بناتا ہے، اس کے بعد مینوفیکچرنگ اور پھر زراعت کا نمبر آتا ہے۔ لیکن یہ اعداد و شمار پوری کہانی بالکل نہیں بتاتے۔ اصل میں اسواتینی کی معاشی قسمت پوری طرح جنوبی افریقہ سے جڑی ہوئی ہے۔ اس کی کرنسی سے لے کر تجارت تک ہر چیز پر جنوبی افریقہ کا گہرا اثر ہے،
اور اس انحصار کے ساتھ ساتھ ایک اور حقیقت یہ ہے کہ 75% آبادی کا روزگار زراعت پر ہے، لیکن یہ وہ زراعت ہے جس سے بمشکل گھر کا خرچ ہی چل پاتا ہے۔ معاشی چیلنجز تو اپنی جگہ، ملک کو صحت کے ایک بہت بڑے بحران کا بھی سامنا ہے۔ یہاں بالغ آبادی کا 28% HIV سے متاثر ہے۔ یہ شرح پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ یہ ایک ایسا بحران ہے جس نے معاشرے کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اس صحت کے بحران کی انسانی قیمت بہت بھاری ہے۔ اوسط عمر صرف 58 سال رہ گئی ہے، جو دنیا میں سب سے کم میں سے ایک ہے، اور اس کا نتیجہ ایک ایسا معاشرہ جو بہت نوجوان ہے۔ سوچیں، 35% آبادی 14 سال سے بھی کم عمر کی ہے۔ تو ایک طرف روایات اور بادشاہت کا سکون، دوسری طرف یہ چیلنجز، اور پھر 2021 میں یہ سب کچھ جیسے پھٹ پڑا جب جمہوریت کے حق میں شدید مظاہرے شروع ہوئے۔ یہ اصل میں سالوں سے دبے ہوئے غصے کا اظہار تھا، جو جمہوری اصلاحات کا مطالبہ کر رہا تھا۔ حکومت نے ان مظاہروں کا جواب طاقت سے دیا، جس کے نتیجے میں پرتشدد جھڑپیں ہوئیں اور درجنوں افراد کی ہلاکت کی اطلاعات آئیں۔ تو آخر میں ہم اسی بڑے سوال پر واپس آ جاتے ہیں کہ روایات پر قائم ایک بادشاہت جدید دنیا کے تقاضوں، اس کی مشکلات اور اس کی امیدوں سے کیسے نمٹ سکتی ہے؟ یہی وہ مرکزی کشمکش ہے جو اسواتینی کے مستقبل کا فیصلہ کرے گی۔ تو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سفر پسند آیا ہوگا۔ جو باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں، اگر وہ آپ کے لیے نئی تھیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔